ہم الیکشن نہیں ایک جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہر مرحلے پہ نا آپ یو ہیو ٹو جمپ ہوپس، مطلب آگ کا ایک دریا ہے جو ہم سب نے عبور کیا ہے۔ 1947 سے لے کر فارم 47 تک کا سفر، یہ پاکستان کی کہانی ہے۔ اگر ہم اسے کوزے میں بند کرنا چاہیں نا تو یہ پاکستان کی کہانی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تو عید نماز تو پڑھنے دیں گے انہیں سب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم مجھے اجازت نہیں دے سکتے ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے، شاہ صاحب اور خان صاحب اکیلے پڑے جی۔ تو میں نے کہا اگر آپ کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں تو آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ شاہ صاحب اور خان صاحب اور جو جیل کے کچھ حکام ہیں وہ آپ الگ سے ایک جگہ پہ ان کے لیے باجماعت نماز کریں، یا جتنے سیاسی قیدی ہیں عید پر تو ان کو ملنے دیں، عید پر ان کو صرف ملنے نہ دیں، صرف نماز ادا کرنے دیں۔ وہ نماز ادا کریں گے، عید مبارک کہیں گے، گلے لگیں گے اور اپنے سیلز میں واپس چلے جائیں گے۔ یہ ہم جب کشمیر میں، اور اس سال بھی جب کشمیر میں ان کو مسجد میں جا کر عید نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی تو ریاست پاکستان کی طرف سے ایک رد عمل آئے گا اور ہم کہیں گے کتنی غلط بات ہے۔ مگر ہم اپنے سابق وزیر اعظم، سابق وزیر خارجہ، سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی، ان تینوں کو بھی وہ اجازت نہیں دینا پسند کریں گے۔ ان کے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں، مگر اللہ مالک ہے جی، کبھی تو وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی تو وقت بدلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست.پی کی آپ دیکھ رہے ہیں، جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں۔ مہر بانو قریشی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ بائی الیکشنز ہوئے پاکستان میں آج سے 2 سال پہلے، جب رجیم چینج ہوئی اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے استعفے دینے کا اعلان کیا، کچھ استعفے منظور ہوئے۔ اس کے بعد ملتان میں بھی الیکشن ہوا، مہر بانو قریشی نے انتخاب لڑا۔ اس کے بعد جب ہم نے ان کا انٹرویو کیا تو مجھے یاد ہے انہوں نے گلہ کیا تھا کہ مورثیت کے حوالے سے پارٹی کے اندر سے ہی ان کے خلاف آواز اٹھ رہی تھی، بات اٹھ رہی تھی، اور اب 2 سال کے بعد جس پوزیشن پر یہ ہیں، میں دیکھتا ہوں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پارٹی کے اندر ہی مہر بانو کو کافی سپورٹ حاصل ہے، جو ورکر ہے وہ بڑی سپورٹ آپ کی کرتا ہے۔ مہر بانو صاحبہ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایسا ہے شفٹ ہوا 2 سال میں؟ بہت بہت بڑا شفٹ، بہت زبردست شفٹ۔ میں اس دن بھی کسی انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کیا مختلف تھا دونوں الیکشنز میں، تو میں نے کہا سب سے جو بنیادی فرق تھا میری نظر میں، وہ پہلے تو بائی الیکشن میں میرے پاس جماعت کی سپورٹ مجھے حاصل نہیں تھی، اور میں ایک حلقے والوں کے لیے بھی ایک نیا چہرہ تھی، تو اس میں بھی مجھے اپنے آپ کا تعارف کرانا پڑا۔ مگر اس دفعہ جب میں حلقے میں گئی تو وہ سب مجھے جانتے تھے، واقفیت تھی، ایک اپنائیت تھی، اور جماعت میں جماعت نے صرف مجھے اون نہیں کیا، سپورٹ کیا، اور آج جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ اتنی اونچی آواز میں میرے لیے بات کرتے ہیں، تو نہ صرف سپورٹ بیس، نہ صرف ورکرز، پر جماعت کے اندر بھی جو لیڈرشپ ہے، جو ہمارے ممبران ہیں، ان کی بھی حمایت حاصل ہے، تو وہ سب دیکھ کے obviously بندے کا دل خوش ہوتا ہے۔ اب مشکل تھا اس وقت انتخاب کا فیصلہ، اگر انتخاب لڑنا، حلقے کی سیاست لڑنا کراچی سے؟ جنرل الیکشن نہیں، پہلے بائی الیکشن میں وہ تو بہت مشکل تھا، یہ اس سے بھی مشکل تھا، مگر فرد نوعیت کی مشکلات تھیں، بالکل مشکل تھا۔ آپ جانتے ہیں میرے بچے، میرے شوہر، وہ سب کراچی بیسڈ ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، تو میرے لیے بائی الیکشن کیونکہ ایک طویل عرصے کے لیے چلا تھا، 6 ہفتے کا تھا، پھر اس میں 6 ہفتے اور ایکسٹینڈ ہوا، تو 3 مہینے میں دور تھی گھر سے، بچوں سے۔ 1-2 دن کے لیے میرے حال میں ان 3 مہینوں میں 2 دفعہ گئی ہوں گی، 2 دن کے لیے، اور میرے بچے 2 دفعہ آئے ہوں گے، بٹ اٹس ناٹ دا سیم تھنگ، تو وہ بہت مشکل تھا۔ بٹ اس الیکشن میں، جنرل الیکشن میں تو ایک اور ہی سما تھا، جیسے مجھے لگ رہا تھا کہ ہم الیکشن نہیں ایک جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہر مرحلے پہ نا آپ یو ہیو ٹو جمپ ہوپس، مطلب آگ کا ایک دریا ہے جو ہم سب نے عبور کیا ہے، اور یہ اوور اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ نہیں ہے جو بھی آپ کو یہ کہتا ہے، بالکل ایسے ہی تھا۔ ہر مرحلے پہ مشکلات تھیں، اور بہت کم وقت تھا، اور بہت زیادہ سپیس کور کرنی تھی، اور آپ جانتے ہیں 151 ایک 3 وے فائٹ ہے، اس میں تینوں جماعتوں کے جو نمائندے ہیں ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، جماعت کا بھی ووٹ بینک ہے، تو تینوں ٹف کینڈیڈیٹس ہیں، مطلب پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، تو کہیں سے بھی وہ ایک، اور وہ آپ 2018 کے بعد جو ایک لسٹ بنی تھی، ہم نے انٹرنلی ایک کیا تھا ریویو، تو اس کے اندر دس واز ون آف دا ڈینجر سیٹس، یہ سیف سیٹ نہیں کنسیڈر کی جاتی کیونکہ یہاں پہ اتنی ٹف فائٹ ہو رہی ہے، تو وہاں پر پھر اکیلے نکلنا، جب بابا جیل میں ہوں اور زین کے اوپر بھی پرچے ہوں اور ہماری جماعت پر بھی دباؤ تھا، اور
لوگوں کو زد و کوب بھی کیا جا رہا تھا, دھمکیاں بھی تھیں. یہ سارے سچویشنز ہیں. بہت ہمارے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ اٹھائے گئے, دو تین مطلب جنریشن سے, دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہیں. باپ دادے کا رشتہ تھا, وہ بھی چھوڑ گئے ہمارا ساتھ, وہ بھی اس مشکل آپ وقت کا میں کلپ بھی ساتھ میں نے نہیں کھڑے دیکھا تھا, ہوئے. اس پر بات کروں گا, پر مجھے ایک سوال کہا گیا, ہوں. کافی دوستوں نے بھی کہا, شاہ صاحب زین کے لیے چلو ایزی ہو جاتا ہے, آپ ظاہر ہے گدی والا معاملہ بھی ہے آپ کا, ہوں. ہاؤ ڈیفیکلٹ فار یو کہ گدی کا معاملہ بھی ہونا اور علاقہ ایک جماعت, غوثیہ جماعت جو آپ کا پیر تو مریدی والا فیکٹر ہے. جی, غوثیہ جماعت کیونکہ سندھ میں بیسڈ ہے جی ان کا, وہ نہیں, بٹ ملتان پیر میں, کی مگر ان بیٹی کی, ایسے جی لڑے گی, بالکل, سامنے آئے تو گی. وہ بائی الیکشنز میں وہ ساری مشکلات کا ہاں. سامنا کرنا پڑا ان کو, بہت تحفظات تھے, ہم. اور وہ اس کے حامی نہیں تھے میرے الیکشن لڑنے جی. کے بہت سے لوگ. مگر اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی, اب یاد کریں کہ یہ سندھ ہے, سندھ وہ صوبہ ہے جہاں پر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی سیاست شروع کی, تو ایک ایکسیپٹنس ہے خواتین کے لیے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ میرے والد مشکل میں ہے اور زین بھی منظر عام پہ نہیں آ سکتا اور میں سامنے آئی, تو پھر انہوں نے بھی اسے اپریشیٹ کیا. اور میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ بائی الیکشن اور جنرل الیکشن کے سفر میں جو غوثیہ جماعت ہے اس کی بھی سوچ بدلی ہے, اور ان کے دلوں میں بھی ایک ایکسیپٹنس پیدا ہوئی ہے میری سیاست کے لیے. اب سیاست ظاہر ہے, انتخاب آپ نے لڑا, بائی الیکشن بھی, پھر 2 سال جس طرح سے آپ کو گروم ہوئی, آپ ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ بنی, لوگوں نے جس طرح سے آپ کو حمایت کی, آگے آنے کی بات کی. جنرل الیکشنز آپ نے لڑ لیا, جیت گئے 45 کے تحت, ہار گئے 47 کے تحت. ابھی وہ شاہد صاحب آئے, خقان عباسی صاحب, ان کا انٹرویو بھی تھا, سلام تھا ہوا تو عید مبارک کہا تو کہتے 47 کا مطابق عید مبارک, فارم 47 تھے. اب مہربانو کہاں پر کھڑی ہیں, فادر جیل میں ہیں, پہلی عید آپ کی شاہ صاحب کے بنا پہلے بھی شاید ان کے ہوں گی, بٹ جیل میں ہیں وہ. ہاں نہیں, ہم ایک عید ہمیشہ, سال کی ایک عید میں اپنے گھر کرتی تھی اور ایک سسرال میں. تو پہلی عید ہے کہ اگر بابا, ہاں اگر ہم ایک شہر میں نہ بھی ہوں تو بندہ فون پہ, تو پہلی فون کال ان کی ہوتی ہے ہمیشہ. تو عید تو مشکل ہوگی, وقت بھی ہے. اب اس سوال کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک تو چلو آپ ہیں ذرا پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں, جاننے والے اچھے, عزیز و اقارب اچھے, سرکل اچھا, فرینڈ سرکل اچھا, آپ کی جماعت کے ورکرز بھی جیل میں ہیں, اور وجہ یہی ہے کہ وہ نکلے حق کے لیے, احتجاج کے لیے. ذرا اپنا بتائیے گا, ابھی تک کیا محسوس ہو رہا ہے, عید کیسے گزرتی تھی, اور پھر ان ورکرز کے حوالے سے پارٹی کے کیا پلانز ہیں کہ ان کو اپنا عید کا احساس ہو. وہ ورکرز جو, وہ مائیں جن کے بچے نہیں ہیں, جیل میں ہیں, آج کل لاہور سے 47 خاندان واپس ہوئے کہ جج صاحب نے بولا کہ بعد میں ہم سنیں گے. تو بڑا مشکل بھی ہے اپنے لیے لوگوں کو باہر نکالنا, اور پھر جب اتنی مصیبتیں ہو تو ان کے ساتھ بھی. بالکل, میں بلکہ اپنی بات پہلے نہیں کروں گی, میں ورکرز کی بات پہلے کرنا چاہوں گی. ہمارے اتنے سینکڑوں ورکرز اس وقت جیلوں میں ہیں, اور وہ 10 ماہ سے جیل میں ہیں, اور ان کو انصاف نہیں مل رہا. ان کی جو قانونی کاروائی ہے وہ چل نہیں رہی, مطلب اس میں بڑے ڈیلیز ہیں, اور نہ ہی کوئی شواہد ہے. تو یا تو آپ ان کو پروسیکیوٹ کریں کیونکہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے, ان کو سزا دیں, اور اگر ان کی سزا بنتی نہیں انہیں چھوڑیں. اور جو ملٹری کورٹس ہیں ان پہ تو ہمیں بڑی تشویش ہے, ہم تحفظات ہیں, سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے ہے. اور ہمیں تو امید تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک 2 ٹوک فیصلہ آتا اس کے اوپر, بٹ ان کے طرف سے ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں آئی ہے کہ کیا ان کی نظر میں سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہونا چاہیے ہے, کیا یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں ہے, جو کنونشنز ہیں جن کے ہم سگنیٹری ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں ہے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. مگر جہاں تک آپ بات کریں کہ ان کے لیے ہمارا کیا پلان ہے, تو جو خان صاحب کی بہن ہے علیمہ خانم صاحبہ, وہ میرے خیال میں لاہور میں گئیں, وہ بہت سے یا میاں والی میں گئی ہیں, وہ بہت سے ورکرز کو ملی ہیں جن کی فیملیز جیلوں میں ہیں, اور ان کو پتا چلا کہ کتنی مشکلات ہیں. کئی گھروں میں جو پیسے کمانے والا تھا وہ 10 ماہ سے جیل میں ہے, 5 بچے ہیں, ایک ماں ان کو اکیلے سنبھال رہی ہے. تو ان کے اس ایکسپیرینس سے ہمیں یہ شاید زیادہ احساس ہوا کہ جس طرح ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ایک جماعت کے طور پہ, ہم اس طرح ان کا ساتھ نہیں دے پائے. اس میں بھی مشکلات تھیں. جی ایڈمٹ کر رہی ہیں, آف کورس کر رہی ہوں نا, ہمارے ہی ورکرز ہیں, ہمارے ہی لوگ ہیں. اگر آپ کو کبھی اپنی غلطی کا احساس ہو تو آپ کو اعتراف کرنا چاہیے تاکہ آپ اس کو درست کریں. اور ہمیں بالکل احساس ہوا ہے, اور ہم بالکل ایک پلان بنا رہے ہیں جس کے تحت
ہم نہ صرف ان کو آؤٹ ریچ پروگرام جس میں ہم ان کے پاس بھی جائیں گے, ہم اپنی لسٹ بھی تیار کریں, ان کو کیا ضروریات ہیں ان کے لیے ہم فنڈ ریزنگ بھی کریں گے, خاص طور پہ کہ جن کے گھر کے مرد یا جو پیسے کماتے تھے وہ جیل میں ہیں اور بچوں کی اسکولوں کی فیس ہے, گھر کا چولہا ہے. تو ہم بالکل, ہمارا یہ ارادہ ہے, اللہ تعالیٰ میری دعا ہے ہمیں کامیاب کرے. کاش کہ ہم پہلے کرتے, کاش پہلے احساس ہوتا یا خیال آتا, مگر بہانہ نہیں کر رہی, مگر ہم سب بھی کہاں آرام سے بیٹھے تھے, سب کی مشکلات تھیں, مگر پھر بھی ہمیں یہ پہلے کرنا چاہیے تھا. کورٹس کی حوالے سے بات کی آپ نے, 20 لوگ غالباً رہا ہوئے ہیں اور وہ رہا اپنی سزائیں کاٹ کر ہوئے ہیں. جی, آپ کی اب جماعت کا یہ موقف, جماعت کے دو دھڑے آپس میں یہ تھے کہ ہم نے رہا کروایا, اور جب حقائق سامنے آئے تو وہ 20 لوگ اپنی سزا کاٹ کر, آرمی چیف نے پھر سزا معاف کی اور پھر وہ رہا ہوئے. جی, کچھ مہینے کی نہیں, جماعت کا یہی موقف ہے کہ ہم تو اس بات میں یقینی رکھتے کہ سویلینز کا جو ہے ٹرائل وہ فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے ہے, تو وہ بنیادی نقطہ ہے. تو ان کو ناحق سزا دی گئی, وہ انہوں نے ناحق جو جیل میں وقت گزارا, ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. بٹ جو بھی ہے, ایٹ لیسٹ وہ گھر تو آ گئے. مجھے تو امید ہے, میری دعا ہے کہ اگلی عید سے پہلے ہر ورکر ہمارا, بڑی عید سے پہلے, جی بڑی عید سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر اور ہر لیڈر, ہر سیاسی قیدی گھر ہو. ایسا ہونا چاہیے. بہت افسوس کا منظر ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہم کل شاہ صاحب سے ملنے گئے تھے اڈیالہ میں, تو میں نے جیل کے جو اتھارٹیز ہیں ان سے پوچھا, تو کیونکہ ہمارے پاس کورٹ آرڈر ہے, ہمیں اجازت ملی ہے کورٹ سے کہ ہم انہیں عید پر مل سکیں, ملاقات ہو سکے, عید کے دوسرے دن اور تیسرے دن کا آرڈر ہے. مگر ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے ابھی کوئی آرڈر نہیں آیا کہ وہ اجازت دیں گے یا نہیں, اور لگ اب ایسے رہا ہے کہ حکومت کا ارادہ نہیں ہے, وہ اپنا دل بڑا نہیں کرنا چاہتے. وہ گلے تو بڑا دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا, ان پہ کیا مظالم ڈھائے گئے, مگر اس کے بعد شاید انہوں نے سیکھا نہیں. ہمیشہ مشکل سے بندے کا نا ایک ایمپتھی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں, ایک احساس ہوتا ہے آپ کو اگلے کی مشکل کا بھی, تو شاید ان کو نہیں ہے, یا شاید ان کے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں. مگر اللہ مالک ہے جی, کبھی تو وقت ایک جیسا نہیں رہتا, کبھی تو وقت بدلے گا. مگر ایک اور چیز میں جو آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں, میں نے ان سے پوچھا تو عید نماز تو پڑھنے دیں گے انہیں سب کے ساتھ, تو انہوں نے کہا نہیں جی, ہم مجھے اجازت نہیں دے سکتے, ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے وہ ان کو نماز اپنے سیلز میں پڑھنی پڑے گی اکیلے میں. شاہ صاحب اور خان صاحب اکیلے پڑھے. جی, تو میں نے کہا اگر آپ کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں تو آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ شاہ صاحب اور خان صاحب اور جو جیل کے کچھ حکام ہیں وہ آپ الگ سے ایک جگہ پہ ان کے لیے باجماعت نماز کریں. جتنے سیاسی قیدی ہیں عید پر تو ان کو ملنے دیں, عید پر ان کو صرف ملنے نہ دیں, صرف نماز ادا کرنے دیں. وہ نماز ادا کریں گے, عید مبارک کہیں گے, گلے لگیں گے اور اپنے سیلز میں واپس چلے جائیں گے. یہ ہم جب کشمیر میں, اور اس سال بھی جب کشمیر میں ان کو مسجد میں جا کر عید نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی تو ریاست پاکستان کی طرف سے ایک رد عمل آئے گا اور ہم کہیں گے کتنی غلط بات ہے. مگر ہم اپنے سابق وزیر اعظم, سابق وزیر خارجہ, سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی, ان تینوں کو بھی وہ اجازت نہیں دینا پسند کریں گے کہ وہ نماز عید کی اکٹھے پڑھیں. ایک اسی بات سے جیل میں شاہ صاحب بھی اڈیالہ میں ہیں, خان صاحب بھی اڈیالہ میں ہیں, پرویز الہی صاحب بھی ہاسپٹل میں, پرائم منسٹر, فارن منسٹر, چیف منسٹر, کیا جیل میں اکٹھے نہیں ہیں, نہیں ملاقات ہوتی؟ ایک ورکر کا یہ گلا کہ ہم دور ہیں, کل میں سن رہا تھا سنم اور عالیہ حمزہ کا کہ ان کو الگ الگ سیل میں رکھا. یہ والا ایک جو تاثر ہے, میں بھی خیر یہی سمجھا تھا کہ شاید جیل میں تو ان کی ملاقات آپس میں ہوتی ہے. شاہ صاحب عمران جو ہے, عمران خان صاحب, شاہ صاحب, پرویز الہی صاحب, نہیں, پہلے فواد چودھری بھی تھے, نہیں بالکل نہیں, وہ قید تنہائی میں ان کو بالکل اجازت نہیں ہے ملنے کی. یا اب سوچیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ شاید کوئی 10 منٹ کی ملاقات یا کہیں کراس کریں. وہ خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ کے ایک کونے میں ہیں, مجھے پرویز الہی کا سیل کا نہیں پتا کہاں ہے, اور میرے جو والد کا سیل ہے وہ اڈیالہ کے دوسرے کونے میں ہے, تو کہ غلطی سے آواز بھی نہ چلی جائے, بہت دور ہے. اور نہیں, بالکل کوئی ملاقات نہیں ہوتی, کوئی ٹاکرا نہیں ہوتا. جب سائفر کیس کا ٹرائل چل رہا تھا تو تب آبویسلی ان کو عدالت میں اکٹھے پیش کیا جاتا تھا. اب اگر 9 مئی کی ایک تاریخ ہے, میرے حال میں 17 کی,
اس کے اندر دونوں کو پیش کیا جائے گا تو تب ان کی ملاقات ہوگی, اس کے علاوہ نہیں ہوتی. چلیں اب ورکرز کی ہم نے بات کی, اور آپ سے ورکرز کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے اپنے والد جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے جیل میں ہیں, اور یہ اب مہر بانو قریشی کی پہلی عید ہوگی شاہ صاحب کے بنا. کورٹ آرڈرز ہیں آپ کے پاس, نہیں ملاقات جیسے آپ نے بتایا کہ نہیں ہونے دی جائے گی, پہلے بھی ہم نے دیکھا ایسے معاملات ہوئے ہیں. سو ایز اے پولیٹیشین کیا سوچتی ہیں, نہیں آنا چاہیے تھا سیاست میں, شاہ صاحب کو نہیں آنا چاہیے تھا؟ شاہ صاحب کی میں بہت ساری چیزیں سنتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ وین اٹ کم ٹو پاکستان, پھر شاہ صاحب پاکستان کا ہی ہے, جو مرضی ہو جائے. اب وہ جیل میں بھی ہیں, سارا معاملہ تو ہوتا ہے کہ بس صحیح ہے, مانے پریس کانفرنس اسٹیٹمنٹ جو مرضی دینا دیں, بس نکلیں کافی. اگر کسی مقصد کے لیے سیاست نہیں کر رہے نا تو سیاست میں آنا نہیں چاہیے ہے. اگر آپ سیاست میں اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ آپ ایوان میں جا کے حلف اٹھائیں, آپ کی گاڑی پہ جھنڈا لگے, آپ کو مفت ٹریول ملے, یا لوگ آپ کے آگے پیچھے ہوں, آپ کو وزارت ملے اور آپ اس وزارت میں بس آپ ٹھاٹھ انجوائے کریں, تو اگر یہ آپ کا مقصد ہے سیاست کا تو آپ کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. اگر صرف ووٹ حاصل کر کے آپ کی کوئی طاقت ہو یا آپ کی واہ واہ ہو حلقے میں یا علاقے میں, اس کے لیے بھی نہیں آنا چاہیے. اگر کسی مقصد سے آپ آتے ہیں, جیسے خان صاحب ایک مقصد سے انہوں نے اپنی سیاست شروع کی, میں اگر آج سیاست میں آئی ہوں تو ایک مقصد کی خاطر. ہمیں دیوار سے لگایا گیا اور ہمیں ڈھیٹ کر دیا گیا, جس طرح ہمارے ساتھ, ہماری جماعت کے ساتھ, ہمارے لوگوں کے ساتھ, ہمارے ورکرز کے ساتھ جو برتاؤ رکھا گیا ہے, اب ہم ڈھیٹ ہو گئے ہیں. ہم سیاست یہاں الیکشنز کے لیے, ووٹوں کے لیے, سیٹوں کے لیے کر ہی نہیں رہے. ایک اصول اور ایک مقصد, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد سوچ رکھنے والا ملک ہو, پاکستان ایک ایسی ریاست ہو جہاں پہ جو آپ کی حکومت ہے وہ آزادی سے فیصلے کر سکے, آپ کی عدلیہ آزاد ہو, آپ یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی بالادستی ہو. یہ وہ مقاصد ہیں, جمہوریت ہو, ایک اصلی سچی معنی میں جمہوریت ہو اس ملک میں. عدلیہ کی آزادی کی آپ نے بات کی, مجھے 6 ججز کا خط یاد آیا. بالکل, جج انصاف مانگ رہے ہیں تو کہاں ملے گا؟ ہائی کورٹ کے ججز, کوئی سیشن کورٹ کے جج نہیں ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ مطلب پاکستان کا مستقبل کا سیاسی منظرنامہ. اور یہ وہ ججز ہیں, آپ ان کی پرائیویٹ پریکٹسز اٹھا کے دیکھیں, ان کا بڑا مقام تھا, بہت پڑھے لکھے ہیں, بڑے, کوئی ہارورڈ سے, کوئی کیمبرج سے, کوئی آکسفورڈ سے, بہت رتبہ ہے ان ججز کا, اور انہوں نے یہ خط لکھا ہے. اور اس کو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, جب آپ سنتے ہیں جو حکومتی نمائندے ہیں, جب وہ ٹیلی ویژنز پہ آ کے بات کرتے ہیں اور جس طرح کہ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ان ججز پہ, کہ ہمیں کیا پتا یہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں, بالکل ایک حیرت ہوتی ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس ہم انصاف لینے جاتے ہیں, اور آج ہم انہیں انصاف نہیں دے پا رہے یا دینا چاہتے. لاسٹ میں بس جیسے واسی صاحب نے بولا فارم 47 فارم 45, اب یہ چلے گا, ٹریبونل میں معاملہ جائے گا, اور حکومت رات کو تو منیب فاروق صاحب نے کہہ دیا, جن کے حوالے سے سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں کے سارا معاملہ, کہ 16 سے 17 سیٹیں ہم بھی یہی کہتے ہیں حکومت کی. تو آپ کا کیا سین ہے ملتان میں, ٹریبونلز میں چلے گئے ہیں, کتنے ووٹوں کا فرق تھا, کیا سارا معاملہ؟ ٹرائیبیونل میں بھی پٹیشن دائر کی ہے, مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو میں نے اپیل دائر کی تھی 14 فروری کو, وہ ابھی تک اس کی 3 سماعتیں ہوئیں جس میں صرف نوٹیفائی ہوئے, اور اس میں پھر آگے تاریخ پڑی, اس میں کوئی آرگیومنٹس نہیں ہوئی. وہ آرگیومنٹس 21 مارچ کو ہونی تھی, ڈی لسٹ کر دیا, پھر 5 اپریل کو ہونی تھی, ڈی لسٹ کر دیا. تو اس کی تو ابھی واٹس ایپ میسج آیا تھا آنے کا اور نہ آنے کا. ہاں, الیکشن کمیشن میں ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی, مگر ہم ٹرائیبیونل میں بھی گئے ہیں, وہاں پہ ڈائری نمبر الاٹ ہوا ہے, بٹ ابھی اس کی تاریخ نہیں لگی. تو امید ہے کہ لگے گی, اور امید ہے کہ اس میں انصاف ہوگا. آپ کے مطابق کیا رزلٹ ہے؟ میرے مطابق جی, میرے 16,555 ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہوا ہے, اور اس میں سے ہمارے فارم 45 کے بیسس پہ صرف 4,100 کے نیچے ووٹ تھا جو ریجیکٹ ہوئے تھے. اس کے اوپر جو 12,000 کے اوپر ووٹ ریجیکٹ ہوا ہے وہ سارا میرا ہے. 41 پولنگ اسٹیشنز کی لسٹ ہے, ہم نے وہاں پہ دکھایا ہے, جہاں پہ 600 ریجیکٹ ہوا ہے وہاں پہ 600 میرا کم ہے, جہاں پہ 400 ریجیکٹ ہوا ہے وہ 400 میرا ووٹ کم ہے. ایک اس طرح کا پولنگ اسٹیشن جہاں پہ 60% ٹوٹل ووٹ جو پڑا ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے, کیونکہ وہ ووٹ مجھے پڑا ہے. 705 ووٹ پڑے تھے, 105 چھوڑ دیے, 600 ریجیکٹ کر دیا, اور ٹوٹل ووٹ پڑا ہی 1100 تھا اس اسٹیشن پہ. آپ سوچیں, تو اس طرح کی انہوں نے حماقتیں کی ہیں, میں تو کہوں گی. مگر فارم 45 کے مطابق, اور میرے گوگل ڈرائیو پہ میں نے ڈالے ہوئے, آپ ٹویٹر پہ جائیں, آپ ابھی بھی سرچ کر سکتے ہیں,
and you have access to my Google Drive, हर कोई देख सकता है. हम कोई आई थिंक 6-7 हज़ार वोट से जीते हैं. अब मुझे यकीन है कि इन्होंने बैलेट भी स्टफ किया होगा. इन्होंने 20,000 बैलेट भी स्टफ किया है. उसके बाद भी इनको इतने भोंडे तरीके से इस इलेक्शन को लपेटना पड़ा है कि इन्होंने फिर डबल स्टैम्प किए होंगे और जिस तरह वोट रिजेक्ट किए हैं. बट मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आखिर में 1947 से लेकर फॉर्म 47 तक का सफर, ये पाकिस्तान की कहानी है. अगर हम इसे कूजे में बंद करना चाहें ना तो ये पाकिस्तान की कहानी है. पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है. पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है. पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है. इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है. siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है. तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है. कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है. लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है. और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें. पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है. या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.